سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے جو سفر مبارک ہے اس پر ایک مکمل قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے. اس میں سے میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کا نقشہ کھینچا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی خاص قربتوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اس وقت جو نقشہ کھینچا ہے وہ احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا. تو امام بوصیری نے جو اپنا کلام قصیدہ بردہ شریف ہے اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جہاں پر تشریف لے گئے تھے نا کائنات میں اور کوئی نہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے نہ اس کی سوچ اس مقام تک جا سکتی. کائنات میں کسی کی سوچ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ جہاں میرے آقا تشریف لے گئے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بڑھ اے محمد کری ہو احمد بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور مجدد. سبحان اللہ. بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ اے سرور مجدد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا مزے تھے یہ کیا سما تھا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ ندا دینے والا اور کوئی نہیں تھا. اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے اے میرے محبوب قریب آئیے اور اے میرے محبوب اور قریب بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور مجدد. سبحان اللہ. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ. اور پھر اس سے آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری. اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور کہیں اپنے محبوب کو فرمایا جا رہا ہے محبوب میرے اور قریب آ جا. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے نا کہ یہ جہاں میرے آقا تشریف لے کر گئے جبریل امین تو سدرہ پر ہی رک گئے نا. جبریل امین تو سدرہ پر رک گئے اس سے آگے تو جبریل بڑھ ہی نہیں سکے نا. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ دوستی میں تم مجھے جہاں جہاں کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آگے چلیے. میں کہتا ہوں تو جبریل امین نے فوراً دست بست عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں. اللہ رب العالمین کے انوار کی اتنی تجلیات موجود ہیں. تو یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم نہ ہوتا گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو جہاں معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے تھے آپ نے کبھی بھی واپس نہیں آنا تھا.
سبحان اللہ کیونکہ وہاں جو جلوے تھے، وہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی قربت خاص میں جو دیدار کیا، وہاں جا کے تو کوئی واپس آ ہی نہیں سکتا نا۔ فرمایا جانے سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرے آقا جا کے وہاں سے واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ تو یار اندازہ لگاؤ میرے آقا کی وفا ہے ہم سے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ یہ ہمارے ساتھ وفا ہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی قربتوں میں، اپنے حبیب کی قربتوں میں محبوب اور محب مل رہے ہیں۔ وہاں جا کے 700 مرتبہ رب نے فرمایا اے میرے محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ 700 مرتبہ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ میری امت کا ہی سوال ہے، میری امت کی بخشش عطا فرما، میری امت میرے حوالے کر دے۔ رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مانگیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب پھر بھی مجھے اپنی امت کا ہی احسان ہے۔ سبحان اللہ یہ میرے آقا کی وفا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ یہ وفا ہے یا نہیں؟ اس کے بدلے میں امت کو وفا کتنی کرنی چاہیے؟ کتنی امت کو وفا کرنی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے تو آتے ساتھ میرے آقا نے جو سجدہ مبارکہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کر ایک مرتبہ صرف اتنا کیا، کہا نا کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، ربی حبلی امت۔ جو ایک مرتبہ اتنی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے نا، ساری زندگی اس کے بدلے میں، ساری زندگی ساری امت اپنا سر سجدے میں رکھ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتی رہے، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ساری زندگی ساری امت درود پاک پڑھتی رہے نا، تو اس ایک جملے کا، اس ایک لمحے کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو میرے آقا معراج کی رات وہاں پہ چلے گئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کے اپنی امت کو نہ بھولے، اتنی وفا کی میرے آقا نے۔ تو آج جب امت کی باری آئی ہے تو امت کیوں بے وفائی کر رہی ہے؟ امت بتائیں کیوں بے وفائی؟ ہم یہی تو باتیں کرتے ہیں کہ میرے آقا نے کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی ہوگی۔ بے شک سب سے زیادہ جانا بھی جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بنی رسول اللہ کی امت کے لیے ہے۔ اتنی کرم نوازیاں، اتنا سب کچھ، اور میرے آقا نے اپنی امت کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ سارے انبیاء کو جو اللہ رب العالمین نے دعائیں عطا فرمائی کہ آپ دعا مانگیے آپ کی دعا قبول کی جائے گی، لیکن میرے آقا نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھ لیا۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی اپنی دعائیں کر چکے دنیا میں، مگر میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اس دعا کو محفوظ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ